رات اس کی آنکھ کس وقت لگی تھی اسے کوئی خبر نہیں ہو پائی تھی، مگر صبح فجر کے وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو اجسام روم میں نہیں تھا۔ شہرزاد کی نگاہیں اپنے پہلو میں موجود شکن آلود بیڈ شیٹ پر گئی تھیں، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ رات بھر اس کے ساتھ ہی سویا تھا۔ شہرزاد کا دل سکڑ کر سمٹا تھا۔ اجسام قریشی کی اتنی نزدیکی کے باوجود آنکھ کیسے لگ گئی تھی اس کی؟ فجر ادا کرتی وہ واپس روم میں آئی تھی، جب اسی لمحے اجسام قریشی باہر کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا حلیہ شہرزاد کے گال لال ہوئے تھے۔ وہ اس وقت صرف بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کا کسراتی وجود شرٹ سے آری اپنی دل فریب جسامت کے نظارے کرواتا شہرزاد کو چہرہ موڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی یہ حرکت اجسام قریشی سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے اس منظر کا تصور کرتا آ رہا تھا کہ جب وہ روم میں داخل ہو تو شہرزاد سلیمان ایسے ہی اس کی منتظر بیٹھی ہو۔ وہ موجود تو تھی اس کے روم میں، مگر ابھی منتظر نہیں تھی۔ یہ بھی عنقریب ہونے والا تھا۔ اسے خود پر، اپنی محبت پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کی جانب اپنی مسکراہٹ اچھالتا وہ قریب آیا تھا۔ شہرزاد پیچھے ہوئی تھی۔ اس نے دوپٹہ نماز کے اسٹائل میں لے رکھا تھا۔ اجسام نے اس کا دوپٹہ ڈھیلا کرتے اس کے گال کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ وہ شاید اس وقت اپنی معمول کے مطابق کسرت کر کے آ رہا تھا۔ وہ روز صبح اٹھ کر اپنے جم خانے میں وقت ضرور گزارتا تھا، تبھی تو اتنی باڈی بنا رکھی تھی۔ شہرزاد اس کی اس جسارت پر مزید لال ہوتی الٹے قدموں پیچھے گئی تھی۔ اجسام اچھے سے جانتا تھا کہ اس لڑکی کے اندر ابلتا آتش فشاں کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اونچا کرتے اس نے اپنے قریب کیا تھا۔ دور رہو مجھ سے اجسام قریشی، میں نے تمہیں خود کو چھونے کا کوئی حق نہیں دیا۔ شہرزاد جو کب سے خاموش کھڑی تھی، اس شخص کی وارفتگی بھری نگاہوں نے اسے اب ضبط کر دیا تھا۔ اس نے اجسام کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، جس پر وہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتے اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تھی، شہرزاد تیزی سے دروازے کی جانب بڑھتی دروازہ کھول گئی تھی۔ اجسام بھی قریب آیا تھا، جب سامنے کھڑی آمینہ بیگم کو دیکھ شہرزاد کے گلے سے لگتی بری طرح رو دی تھی۔ اجسام آمینہ بیگم نے بیٹے کو گھورا تھا۔ انہیں جیسے ہی اس قصے کا پتہ چلا تھا وہ پہلی فلائٹ سے ہی پہنچ گئی تھیں۔ انہیں باقی لوگ کیا کرتے تھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہیں اگر برا لگا تو ان کے اپنے بیٹے کے کیے جانے والے فیصلے پر۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا بیٹا حلالہ جیسے فال کے لیے راضی ہو سکتا ہے۔ وہ بس یہی دعا کر رہی تھیں کہ اجسام کچھ غلط نہ کرے۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ اگر ایک بار پھر سے شہرزاد کو حسام کے رحم و کرم پر ڈال دیا گیا تو وہ لوگ پھر سے اس معصوم لڑکی کو بہت تنگ کریں گے۔ اسے پھر سے بے مول کر دیا جائے گا۔ وہ ہیرے جیسی لڑکی اپنی چمک آہستہ آہستہ کھو رہی تھی، صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو اسے بالکل ہی فالتو مان کر اسے ایک طرح سے استعمال کر رہے تھے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی اجسام، بہت ہرٹ ہوئی ہوں میں تمہارے اس عمل سے۔ شہرزاد جس طرح سے ان کے سینے سے لگ کر شدتوں سے روئی تھی، آمینہ بیگم یہی سمجھی تھیں کہ ان کا بیٹا مزید کچھ غلط کر چکا ہے۔ شاید وہ شرط کے مطابق شہرزاد کو طلاق دے چکا ہے۔ ماما میری بات تو سنیں۔ شہرزاد آمینہ بیگم کو ہمیشہ سے بہت پیاری تھی، لیکن اجسام کو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ شہرزاد کے آتے ہی وہ پوری طرح سے اس کی حامی بن کر اپنے بیٹے کو سائڈ پر کر دیں گی۔ ابھی کچھ سننے کو بچا ہے اجسام قریشی؟ شہرزاد کو رلانے کا باعث بنے ہو تم، یہی محبت تھی تمہاری؟ آمینہ بیگم اسے سرخفگی بھری نگاہوں سے دیکھتی شہرزاد کو لیے وہاں سے ہٹ گئی تھی، جبکہ اجسام وہیں کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے ان دونوں کو جاتے دیکھتا رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ اجسام قریشی، اب ان دونوں ساس بہو نے تمہاری ایسے ہی بینڈ بجانی ہے۔ بات سنے بغیر ہی مجھے ڈانٹ کر چلی گئیں، اور وہ محترمہ ایسے رو رہی ہیں جیسے میں نے رات کو نہ جانے کون سے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ اجسام زیر لب مسکراتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شہرزاد آپ ٹھیک ہو؟ آمینہ بیگم اسے اپنے قریب صوفے پر بٹھاتے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولی تھی، جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی سوج چکی تھیں، مگر اس کا رونا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میری جان، آپ کس بات پر ایسے رو رہی ہو؟ مجھے بس اس کا ریزن بتا دو، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ آمینہ بیگم نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے محبت سے پوچھا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، بس واپس جانا ہے۔ شہرزاد کی نمالود آواز بہت مشکل سے ان تک پہنچی تھی۔ اجسام نے آپ کو طلاق نہیں دی؟ آمینہ بیگم نے خوشگوار حیرت کے ساتھ پوچھا تھا۔ ان کے لہجے میں چھپی خوشی شہرزاد بھی محسوس کر پائی تھی۔ نہیں، اس نے شرط کے مطابق کچھ نہیں کیا مامی جان۔ وہ مجھے طلاق نہیں دینا چاہتا، نہ ہی اس نے حلالہ والی شرط پوری کی ہے، مگر مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، نہ ہی مجھے اب حسام کے پاس لوٹنا ہے۔ آپ پلیز مجھے اجسام سے طلاق دلوا دیں، میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں۔ شہرزاد روتے ہوئے انہیں سب بتا گئی تھی، جو سنتے آمینہ بیگم کے دل کو سکون ملا تھا۔ ان کے بیٹے نے ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اسے سرخرو کر دیا تھا۔ اس نے طلال قریشی کے برے فعل کو ناکام بنا دیا تھا۔ وہ دونوں وہیں بیٹھی تھی جب اجسام آفس جانے کے لیے نک سک سے تیار نیچے آیا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کی آواز سنتی شہرزاد اس کی جانب رخ موڑ گئی تھی۔ آمینہ بیگم نے مسکراتے اسے اپنے مزید قریب کر لیا تھا۔ ان کی کچھ دیر پہلے والی خفگی اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ سب محبت پاش نگاہوں سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ تم آج بھی آفس جا رہے ہو؟ وہ ان دونوں کے بالکل سامنے برجمان ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں پوری طرح سے خود کو محرون شال میں چھپائے بیٹھی شہرزاد پر فوکس تھیں۔
یہ لڑکی اسے تڑپا کر مارنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ آفس نہ جانے کا کوئی ریزن؟ اگر ولیمے کا کوئی سین ہے تو بتا دینا، میں آفس نہیں جاتا۔ اس کی ترسی نگاہیں شہرزاد کی جانب اٹھتے دیکھ آمینہ بیگم دھیرے سے مسکرا دی تھیں۔ اس لڑکی کے لیے ان کے بیٹے کی محبت کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آج اجرام قریشی کی مسکراتی آنکھوں کا انداز ہی نرالا تھا۔ آمینہ بیگم نے بے اختیار اس کی نظر اتاری تھی۔ نہیں تم آفس جاؤ، یہ میری بیٹی کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ آمینہ بیگم نے شہرزاد کے کانپتے وجود کو اپنے مزید قریب کیا تھا، جو دیکھ اجرام کو سخت قسم کی جلن محسوس ہوئی تھی۔ شہرزاد مگر ابھی جو کچھ بھی ہوا تھا، اس کی شخصیت بالکل دب کر رہ گئی تھی۔ اس کا کانفیڈنس بالکل زیرو پر جا چکا تھا۔ وہ پھر سے وہی ڈری سہمی لڑکی بن کر رہ چکی تھی جیسا اسے یہاں لایا گیا تھا۔ اجرام اس کا یہ انداز برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے پھر سے پہلے والی کانفیڈنٹ سی شہرزاد بنانا چاہتا تھا۔ اوکے تو چلتا ہوں میں۔ اس کے نازک وجود پر ایک گہری بھرپور نگاہ ڈالتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ آج اس کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی، مگر وہ جلدی لوٹ کر آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے قریشی ولا واپس جانا ہے۔ شہرزاد نے اجرام کے جاتے ہی جیسے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ اس شخص کی موجودگی اسے بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی تھی۔ میرا بیٹا اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ اسے سمجھتی ہو بیٹا۔ آمینہ بیگم آج پہلی بار اجرام قریشی کی ماں بن کر اس سے بات کر رہی تھی۔ شہرزاد نے نگاہیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے برا کبھی نہیں بولا، مگر مجھے آپ کا بیٹا پسند نہیں ہے۔ آئی ہیٹ ہم۔ بہت ہی دیدہ دلیری کے ساتھ وہ ان کے سامنے ان کے بیٹے کے لیے نفرت کا اظہار کر رہی تھی، جس بات پر آمینہ بیگم اپنی مسکراہٹ نہیں روک پائی تھیں۔ انہیں شہرزاد کی بات میں نفرت سے زیادہ غصے کی جھلک زیادہ دکھائی دی تھی۔ مگر میرا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اتنی آسانی سے آپ کی بات نہیں مانے گا۔ آسانی سے کیا، کسی قیمت پر بھی نہیں مانے گا۔ یہ جنگ اب آپ کو خود لڑنی ہوگی۔ میں ہمیشہ ہر معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں بیٹا، مگر اس معاملے میں آپ مجھے میرے بیٹے کے ساتھ ہی پائیں گی۔ آمینہ بیگم اس کی پیشانی چومتے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ شہرزاد کو ساتھ لیے وہ قریشی ولا چھوڑ آئی تھیں، جہاں شہرزاد کی زبانی ساری باتیں سن کر طلال قریشی اور سلمہ بیگم کے ساتھ ساتھ حسام بھی غصے سے بھڑک اٹھا۔ طلال قریشی نے پہلے اپنے دونوں بھائیوں کو بلا کر ان کی کلاس لگائی تھی، جنہوں نے بہت ہی یقین کے ساتھ اجرام کی گارنٹی دی تھی۔ بھائی صاحب، ہمیں اجرام نے یہی کہا تھا کہ اسے شہرزاد میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ یہ صرف آپ کی مدد کے لیے کر رہا ہے۔ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسے پلٹ جائے گا۔ میں کب سے اسے فون کر رہا ہوں، اب تو وہ میری کال بھی پک نہیں کر رہا۔ جبران قریشی نے اپنی صفائی دی تھی۔ ایسے ہی وضاحت اقرار قریشی بھی دے چکے تھے۔ قریشی ولا میں جیسے طوفان سا برپا ہو چکا تھا۔ شہرزاد اپنے روم میں ہی تھی، مگر اس تک نیچے سے ساری خبریں پہنچ رہی تھیں فریحہ بیگم کے ذریعے۔ دانیہ کا الگ رو رو کر برا حال تھا۔ ہمیشہ سے اس کی ماں نے اس کے دل میں یہی بات ڈالی تھی کہ وہ اس کی شادی اجرام سے کریں گے۔ اجرام قریشی، جس پر خاندان کی سب لڑکیاں نظر رکھی تھیں، خاندان کا سب سے زیادہ چاہے جانے والا لڑکا شہرزاد سلیمان پر مر مٹا تھا، جس کے بارے میں اس کے ملازم کے حوالے سے کی گئی بات، اور پھر اتنے سال حسام کے نکاح میں رہنے کے باوجود بھی اجرام قریشی اسے اپنے پاس رکھنے پر تیار تھا۔ کسی کو بھی یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تم تو اجرام سے 1 سال بڑی بھی ہونا، اور ساتھ ایک طلاق یافتہ لڑکی بھی، پھر بھی اجرام کو یہ سب نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اجرام نے ہمیشہ مجھے اگنور کیا ہے، کیا کمی ہے مجھ میں؟ دانیہ شہرزاد کے روم میں آتی اپنا غصہ اس پر نکالتے ہوئے بولی تھی، جہاں پہلے سے موجود فریحہ بیگم نے بہت ہی ناگواری کے ساتھ اس کی یہ بات سنی تھی۔ شہرزاد کے حسن کے آگے خاندان کی کسی لڑکی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، اور سب سے اچھی بات وہ جتنے پیارے دل کی مالک تھی۔ اجرام قریشی کیا کسی کا بھی دل اس پر آ سکتا تھا؟ یہ صرف حسام قریشی ہی تھا جس نے ہمیشہ لالچ میں اندھا ہو کر اس ساری باتوں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو کہو یہ ساری باتیں اجرام قریشی کو، میرا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ شہرزاد جو ایک جانب صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی بے دلی سے بولی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ دانیہ واقعی اجرام کا نمبر ملا دے گی، وہ بھی اس کے موبائل سے۔ شہرزاد اسے روکنے کے لیے اٹھی تھی، مگر تب تک میٹنگ میں بہت زیادہ مصروف ہونے کے باوجود اجرام نے اس کی کال پک کر لی تھی۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو اس نے 10 منٹ کی بریک دیتے باہر بھیج دیا تھا، اور اب کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آرام دہ حالت میں بیٹھتا وہ شہرزاد کی کال پک کر گیا تھا۔ السلام علیکم مائی لائف لائن، یقین نہیں آ رہا آپ نے مجھے کال کی ہے، اتنی جلدی میری یاد آ گئی۔ کیا اب آپ کے لیے بھی مجھ سے دور رہنا ممکن نہیں ہے؟ شہرزاد جو اٹھ کر دانیہ کے پاس آئی تھی، دانیہ کے اسپیکر اونچا کر دینے کی وجہ سے دوسری جانب سے بولے جانے والے الفاظ اس کی سماعتوں سے بھی ٹکرائے تھے۔ جہاں دانیہ شرمندگی سے چور ہوئی تھی، وہیں فریحہ بیگم نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ وہ تو اجرام کی شہرزاد کے لیے دیوانگی سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ انہوں نے نگاہیں موڑ کر شہرزاد کی جانب دیکھا تھا، جس کی رنگت شرم اور غصے کے مارے خطرناک حد تک لال ہو چکی تھی۔ کر لو بات اب تم،
اس نے دانیہ کو غصے سے اشارہ کیا تھا، جسے اجزام کے لہجے میں شہرزاد کے لیے چھپی بے پناہ محبت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ موبائل شہرزاد کو تھماتی روتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ فریحہ بیگم بھی مسکرا کر اسے دیکھتی وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ انسان کو بولنے سے پہلے پتہ لگا لینا چاہیے کہ وہ کس سے اور کیا بات کر رہا ہے۔ یہ کال میں نے نہیں، میرے نمبر سے دانیہ نے کی تھی، شہرزاد تب کر بولی تھی، جبکہ اس کی آواز سنتے اجزام مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب میری زوجہ محترمہ کو برا لگ رہا ہے کہ یہ باتیں میں نے کسی اور لڑکی کو کیوں کہیں؟ اگر آپ کہیں تو آپ سے دوبارہ اظہار محبت کرنے کو تیار ہوں۔ اجزام قریشی اور کس بات سے شرمندہ ہو جائے ناممکن بات تھی۔ باہر میں جاؤ تم اجزام قریشی، شہرزاد تب کر بولتی کال کاٹ گئی تھی۔ اس انسان کے سر پر ہمیشہ محبت کا بھوت ہی سوار رہتا ہے۔ اگر تم ساتھ ہو تو کہیں بھی آنے کو تیار ہوں شہرزاد سلیمان، تھوڑا سا دل کو میرے لیے نرم کر کے تو دیکھو۔ اتنی کٹھور کیوں ہو تم میرے معاملے میں؟ مجھے میرا قصور ہی بتا دو۔